آپ کو اگر پتا ہوتا کہ یہ ایسا ہو جائے گا، غیب کا علم ہوتا، تو آپ کو یہ نقصان ہوتا؟ بخاری شریف کے اندر کتاب الوکالت کے اندر آیت الکرسی کے متعلق ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے صدقے کے مال کا محافظ بنایا، مجھے اس کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت کر رہا تھا، رات کے وقت ایک بندہ آیا اور وہ اس مال سے اٹھانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے بارگاہ رسالت میں لے کر جاؤں گا کہ تو یہاں سے مال اٹھاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دیں، میرے پاس مال نہیں ہے، بال بچے والا ہوں، غریب ہوں، آپ مجھے لینے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آ گیا۔ اگلے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بارگاہ رسالت میں پہنچے تھے، ابھی اپنا ماجرا عرض نہیں کیا، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ ابھی تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا ماجرا عرض ہی نہیں کیا، سرکار پہلے ہی جانتے تھے کہ ابو ہریرہ کے پاس رات کو کوئی بندہ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آج رات کا وہ پھر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم غیب عطا فرمایا کہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہوگا ہمیں اس کی خبر پہلے ہی ارشاد فرما دی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ ہم تو بخاری اور مسلم پڑھتے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر دلائل ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اختیارات مصطفیٰ پر ہمیں دلیلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنی آنکھوں پر عشق کا اینک لگا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں بخاری اور مسلم بھی نبی پاک علیہ السلام کے عشق کا نصاب نظر آتا ہے۔ اور جب تم پڑھتے ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہو، تو بخاری اور مسلم کیا تم کوئی کتاب بھی پڑھ لو تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں عیب نظر آئے گا، حالانکہ اس ذات کو اللہ نے بے عیب بنا دیا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کا پھر انتظار کرنے لگا، اگلے دن پھر آیا، میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ آج تو میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ پھر اگلے دن نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، آپ نے فرمایا پھر آئے گا۔ تیسری بار رات کو وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج تو تجھے میں جانے نہیں دوں گا، آج تو میں تجھے بارگاہ رسالت میں لے کر چھوڑوں گا۔ اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، کل میں نہیں آؤں گا، میرا یہ وعدہ ہے آپ سے، اور میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ایسے کلمات ہیں کہ اگر آپ نے رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر یہ پڑھ لیے تو رات گزر جائے گی، صبح تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نگہبان مقرر کر دے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اب اگلے دن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام سے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑا جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ آپ نے فرمایا بہت بڑا جھوٹا آدمی تھا لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے خطاب کر رہے تھے؟ تم 3 دن سے کس سے بات کر رہے تھے؟ تمہارا مخاطب کون تھا؟ تو عرض کرنے لگے نہیں۔ فرمایا وہ تمہارا جو مخاطب تھا وہ شیطان تھا، شیطان تھا لیکن بات اس نے سچی کی۔